بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج علی امین گنڈاپور نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس نے کئی شکوک و شبہات کو جنم دیا ہے، اور بعض مبصرین کا خیال تھا کہ علی امین گنڈاپور ایک لکھے ہوئے اسکرپٹ کو پڑھ رہے تھے۔ اس حوالے سے لوگوں کی کیا رائے ہے، سیاسی مبصرین کیا کہتے ہیں۔ دوسرا ایک اہم ایشو ہے کہ علی امین گنڈاپور نے افغانستان میں کینسر اسپتال قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ان کے اپنے حلقے میں ہیلتھ کی کیا صورتحال ہے، تھوڑا سا اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ افغانستان میں تو کینسر اسپتال بنتا رہے گا۔ آج لاہور میں علی امین گنڈاپور نے پی ٹی آئی کی تحریک کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے، جس میں انہوں نے عمران خان کی رہائی تک اپنی تحریک جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے، اس میں بہت سارے جو تھے وہ شکوک و شبہات تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور نے اپنی تحریک کو 90 دنوں تک محیط کرنے کا اعلان کیا ہے، حالانکہ عمران خان کی جانب سے ایسا کوئی اعلان نہیں ہوا، ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی کہ 90 دنوں میں اس تحریک کو چلایا جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ عمران خان نے کچھ عرصہ قبل مذاکرات کے معاملات کو، مذاکرات کے باب کو بند کرنے کا اعلان کیا تھا، جبکہ علی امین گنڈاپور نے آج تحریک کا جو اعلان کیا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ بات چیت کرنے کے لیے بھی تیار ہیں اور بیٹھیں اور ان کی بات سنی جائے۔ اب یہ تحریک ہے یا نہیں ہے اس کا تو آنے والے وقت ہی بتائے گا، لیکن ان کی آج کی پریس کانفرنس میں جس طرح انہوں نے شدید قسم کا رد عمل دیا ہے، اس میں شدت کم اور جذبات کے ساتھ ساتھ بناوٹ کچھ زیادہ ہی نظر آ رہی تھی۔ ان کی آج کی جو تقریر تھی، انہوں نے خاص طور پر مولانا فضل الرحمان کو ٹارگٹ کیا اپنی گفتگو میں۔ اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ علی امین گنڈاپور مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کو کسی طور بھی ساتھ نہیں آنے دے رہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے عمران خان کی بہنوں کو بھی یہ باور کرایا تھا کہ خیبر پختونخوا میں حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے وہ کسی قسم کا کردار ادا نہیں کریں گے۔ بہرحال کل جو مولانا فضل الرحمان نے بات کی تھی کہ اگر پی ٹی آئی ان ہاؤس تبدیلی از خود لے آئے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، جس پر علی امین گنڈاپور شدید قسم کے غصے میں بھی اور شدید رد عمل بھی دے رہے ہیں۔ لیکن دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ علی امین گنڈاپور کسی بھی طور پر مولانا فضل الرحمان کو پی ٹی آئی کے قریب نہیں آنے دے رہے ہیں، کیونکہ اگر مولانا فضل الرحمان پی ٹی آئی کے قریب آئیں گے تو اس میں ایک چانس یہ بھی بنتا ہے کہ عمران خان شاید رہا بھی ہو جائے، اور پی ٹی آئی کی قیادت علی امین گنڈاپور سمیت کوئی بھی نہیں چاہتا کہ عمران خان باہر آئیں۔ اگر عمران خان باہر آ گئے تو موجودہ تمام قیادت کو وہ نشان عبرت بنا دیں گے، اور مولانا فضل الرحمان ایک ایسے سیاستدان ہیں جو عمران خان کو باہر لانے میں اپنا کردار بھی ادا کر سکتے ہیں، اور ان سے ایک ایسی ڈیل بھی کر سکتے ہیں جس میں علی امین گنڈاپور کی سیاست کا وہ پتہ بھی کاٹ دیں، کیونکہ ہمیشہ سے مولانا فضل الرحمان کو جو تھریٹس رہی ہیں وہ علی امین گنڈاپور سے سیاسی قسم کی تھریٹس میں کہہ رہا ہوں علی امین سے رہی ہیں، اور مولانا فضل الرحمان کسی بھی صورت علی امین گنڈاپور کی سیاست کو مزید اپنے خطے میں نہیں پنپنے دیں گے۔ تو آج کی علی امین گنڈاپور کی جو تقریر تھی، جو ان کا جارحانہ رویہ تھا، اس پر خود بھی پی ٹی آئی کے بہت سارے حلقے پریشان بھی ہیں، حیران بھی ہیں کہ وہ کس طرف اس تحریک کو لے کر جانا چاہتے ہیں۔ جب 90 دنوں کی تحریک کا انہوں نے اعلان کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کی رہائی کا کوئی چانس نہیں آگے آنے والے دنوں میں۔ دوسری جو بات میں نے کی ہے وہ علی امین گنڈاپور نے افغانستان میں کینسر کا اسپتال بنانے کا اعلان کیا ہے۔ ان کے آپ اپنے حلقے میں آ جائیں، ان کی بی او جی کی صورتحال دیکھیں، ان کے اپنے حلقے کے اسپتالوں کی صورتحال دیکھیں، ان کے اپنے حلقے میں جو اسپتالوں کے اندر کرپشن ہو رہی ہے اس پر علی امین گنڈاپور کو ایکشن لینا چاہیے تھا، نہ کہ افغانستان میں جا کے کینسر اسپتال بنانا چاہیے تھا۔ ایک موقر روزنامہ ڈان جو پاکستان کا ایک بہت بڑا انگلش نیوز پیپر ہے، اس میں گزشتہ دنوں خبر شائع ہوئی کہ ڈیرہ اسماعیل خان اسپتال میں میڈیسن میں تقریباً 14 کروڑ روپے کی کرپشن کی گئی ہے۔ یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے، ایسی بہت ساری مثالیں اسپتال کی تاریخ بڑی بڑی ہے مبینہ کرپشن سے، اور علی امین گنڈاپور کی جانب سے جو بی او جی بنائے گئے ان پر بھی مبینہ طور پر بہت زیادہ کرپشن کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ اسپتالوں کے اندر جو صورتحال ہے وہ بھی بس آپ نہ پوچھیں تو بہتر ہے، بہت بری حالت ہے۔ علی امین گنڈاپور کو چاہیے کہ اپنے حلقے کے اسپتالوں کی حالت آزار کو بہتر بنائیں، پھر جا کے افغانستان میں کینسر اسپتال ضرور بنائیں، لیکن سب سے پہلے اپنے حلقے کی عوام کا خیال رکھیں کہ حلقے کی عوام کس طرح زندگی گزار رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی عرفان مغل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔